جب نبی علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہو گیا تھا اور خوف غالب تھا۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ ان کا کلا ہرگز نہیں، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتحمل الکل، اور یعنی جو کوئی کام نہیں کرنے والا اس کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتکسب المعدوم، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کو آپ کما کر دینے والے ہیں، وتکرم الضیف، مہمان نوازی کرنے والے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور آپ تو نیک کام وہ دوسروں کی مدد کرنے والے ہیں۔ حضرت بکر صدیق عنہ نے شروع میں نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ میں حبشہ ہجرت کر کے چلا جاتا ہوں، اس نے نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ تو ابو بکر صدیق عنہ جا رہے تھے، راستے میں ایک کفار کا سردار ملا، ابن الدغنہ۔ پوچھا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں ہجرت کر کے جا رہے ہوں، یہاں کے لوگ ہمیں رہنے نہیں دے کے۔ اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ انک لتصل الرحم، جو خوبیاں خدیجہ الکبریٰ نے نبی علیہ السلام کی گنوائی تھی، وہی خوبیاں ایک کافر سردار نے ابو بکر صدیق کی گنوائی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کی اخلاق و خصائل کے اندر یکسانیت پیدا کر دی تھی۔ نبی علیہ السلام اپنی امت پر رؤوف الرحیم تھے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اور ابو بکر صدیق عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم کھانے والا بندہ ابو بکر ہے۔ نبی علیہ السلام بہت متقی تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا اتقی ولد آدم، میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ متقی ہوں، جبکہ سیدنا صدیق اکبر بھی بہت متقی تھے۔ قرآن کہتا ہے وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ نبی اسلام کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور ابو بکر صدیق عنہ کے بارے میں فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔